الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونمام فضله وامتنان لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر غصانها معتدلا وثمارها متهدلا مولده بمكة وهجرته بالطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله للعالمين والحق الجديد والعالم الذي المولى يمين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى صلى الله ولعنة دائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله وناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات پڑھ ذرا سی محبت فرمائیے صلوات پڑھتے ہوئے. آگے بہت جگہ ہے، ذرا سا تھوڑی سی محبت فرما لیں. اگر آگے آ جائے تھوڑا سا آ جائے. ایک مرتبہ شاندار سے صلوات پڑھ لیجیے. 1447 ہجری کے عشرہ محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات اس بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ہے سورہ مبارکہ والشمس کے ذیل میں، اور میں آپ کی خدمت میں مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ پے در پے قرآن مجید میں پروردگار قسمیں کھا رہا اور بہت سادہ سے لفظوں میں قسم کھا رہا
اور بہت سامنے کے لفظ لے کر آتا ہے اور پھر قرآن اسے اپنے معنی دیتا ہے۔ تعجب اور حیرت اس بات پر ہے کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے کہ جو گفتگو کرتے ہوئے قسم نہیں کھاتا؟ میں اور آپ قسم کھاتے ہیں اعتبار دلانے کے لیے، خدا اعتبار دلانے کے لیے قسم نہیں کھا رہا۔ دو طرح کے لوگ ہیں اللہ کے سامنے، ایک مومن ہے اور ایک کافر۔ مومن کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، کافر کو قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں اللہ کے سامنے، ایک مومن ہے اور ایک کافر۔ مومن کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، کافر کو قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ اسے کچھ چیزیں محبوب ہیں اس لیے وہ قسم کھا رہا ہے، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ ایک نام زبان پر نہیں ہوتا ہے، اسے بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور بہت کیف میں ظاہر ہے کہ خدا کے لیے نہ کم ہے نہ کاست ہے نہ کیف ہے، اور بہت کیف کے عالم میں آیا تو اس نے قسم کھائی لعمرک انہم سکرتہم یہمہون، اے میرے محبوب تیری جان کی قسم، یہ تو اپنے نشے میں جھوم رہے ہیں اور ہم تیری جان کی قسم کھا رہے ہیں۔ کل سے مسلسل ہو گیا، جان اتنی عزیز ہے کہ خدا جان کی قسم کھا رہا ہے، تیری جان کی قسم، یہ تو اپنے نشے میں جھوم رہے ہیں، جان اتنی عزیز ہے، بچانے والا ابو طالب کتنا عزیز ہوگا۔ صلوات پڑھیے۔ رسول اعظم بلندتر صلوات۔ جان اتنی عزیز ہے، بچانے والا ابو طالب کتنا عزیز ہوگا۔ دیکھیے یہ عدل الہی کے خلاف ہے یہ بات کہ جان کی قسم تو کھائے، بچانے والے کی قسم نہ کھائے۔ یہ دیکھیے گردن ہلانے والی ہمارے یہاں، دائیں بائیں پھینکنے والی کوئی عبادت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جی جی اللہ نے زبان دی ہے تو بولتے رہیں گے تو زبانیں بھی سلامت رہیں گی۔ ایک شاندار سی صلوات پڑھیے تو میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ جان کی قسم تو کھائے، بچانے والے کی قسم نہ کھائے۔ تو جہاں جان کی قسم کھا رہا ہے وہیں بچانے والے کی قسم کھا رہا ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے محبوب تیری جان کی قسم، تو وہیں بچانے والے کی قسم کھائی۔ ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم اور اس کے ہر دور میں آنے والے بیٹوں کی قسم۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ کل تقریر رک گئی تھی اس منزل پر اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکے کا وہ باپ تلاش کیجئے جس کے ہر دور میں کوئی بیٹا ہو، کائنات جمع ہو جائے ابو طالب کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مکے کا وہ باپ ابو طالب کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ عجیب بات ہے، کل بھی جملہ کہا تھا لیکن روک لیا تھا، عجیب بات ہے، آج تفصیل سے سن لیجئے تھوڑا سا۔ عجیب بات ہے، خدا قرآن میں ابو طالب کی قسم کھائے تم کلمہ ڈھونڈو کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ابو طالب کی خدا قرآن میں قسم کھا رہا ہے، تم کلمہ ڈھونڈ رہے ہو کہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ کل کہا تھا اور جملہ روک لیا تھا کہ میں کلمہ ایمان اور مسلمان میں کلمہ پڑھنے والے کو نہیں سمجھتا ہوں، اور کل کہہ چکا ہوں آپ کی خدمت میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت کروں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایمان ابو طالب پر بحث کریں؟ ارے رسول جیسا کلمہ پال کے دیا ہے، کافی نہیں ہے؟ رسول جیسا کلمہ پال کے دے دیا ہے، کافی نہیں ہے؟ تو کیا ضرورت آ رہی ہے؟ اب رہ گیا ایمان ابو طالب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پر بحث ہونی ہی نہیں چاہیے۔ 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے،
کیا کلمے پر لوگوں نے بحث لگا رکھی ہے کہ کلمہ ابو طالب نے پڑھا ہی نہیں. سنو آج وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو کبھی نہیں پڑھا. میں مومن کلمہ پڑھنے والے کو نہیں سمجھتا. جی جو بول رہا ہے وہ بہادر ہے، جو چپ ہے شاید ڈر رہے ہیں. میں مومن کلمہ پڑھنے والے کو نہیں سمجھتا. میں مومن اسی کو سمجھتا ہوں جسے قرآن مومن کہتا ہے. جسے سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی میں مومن اسی کو سمجھتا ہوں جسے قرآن مومن کہتا ہے. اب آپ اس سے پلٹ کر پوچھیں گے قرآن کسے مومن کہتا ہے تو آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس العزیز الجبار المہیمن المؤمن الجبار العزیز المتکبر. یہ سورہ حشر کی آخری آیت ہے. وہ اللہ وہ ہے جو ملک ہے، بادشاہ ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قدوس ہے، مومن ہے. اللہ مومن ہے. ہو گیا نا سناٹا. اللہ مومن ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، سورہ حشر کی آیت کہہ رہی ہے. اب سارے لفظوں پر تو بحث نہیں ہے، صرف ایک لفظ پر بحث ہے کہ جو میرے موضوع میں ملک بادشاہ. اللہ بادشاہ ہے، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مومن ہے. بڑا مقتدی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. ہاتھ جوڑ کر آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ بتا دیجئے اللہ کسی کا کلمہ پڑھ کے مومن ہوا؟ اللہ نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کسی کا کلمہ پڑھ کے مومن ہوا ہے؟ تو پھر اللہ مومن ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. توجہ، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ بہتر جان. کہ نہیں آپ مومن کے معنی سمجھ نہیں رہے. تو آپ سمجھا دیجئے مومن کے کیا معنی ہے. توجہ، کہ مومن کے معنی اللہ کا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اللہ مومن کیوں ہے؟ کہ اللہ مومن اس لیے ہے کہ اللہ نے کائنات کو اپنی پناہ میں لے رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو کائنات کو اپنی پناہ میں لے. مومن اسے کہتے ہیں کہ جو کائنات کو پناہ میں لے رکھے. تو وہ اللہ کا کلمے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اللہ مومن اس لیے ہے کہ اس نے کائنات کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے. واہ واہ، اللہ کائنات کو پناہ میں لے تو مومن ہو، اور وہ اللہ کے محبوب کو اپنی پناہ میں لے مومن نہ ہو. سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہ کائنات کو پناہ میں لے تو مومن ہے، اور وہ اس کے محبوب کو اپنی پناہ میں لے. اس کے لیے تم کلمہ ڈھونڈو کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. کل تقریر رک گئی تھی، بہت سارے موضوعات پہ میں چاہ رہا ہوں آنے والی تقریروں میں چیدہ وہ مطالب جو ہے وہ مکمل ہو جائے. توجہ کیجیے گا. تو مومن کے یہ سورہ حشر کی آیت ہے، پڑھیے گا جا کر. آپ بچوں کو سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں تو لطف آئے گا. تو مومن کے معنی کائنات کو اپنی پناہ میں لے رکھنے کے. اب جملہ جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، اور آپ ہی کے درمیان کہہ رہا ہوں. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. 14 میں سے 12 معصوم نہ ہوتے اگر ابو طالب نہ ہوتے. کیا بات کی.
14 میں سے 12 معصوم نہ ہوتے اگر ابو طالب نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منبع عصمت تو خود ابو طالب ہے، منبع عصمت تو خود ابو طالب ہے۔ ابو طالب ہے تو شجرہ عصمت پر بہار ہے، اس لیے کہ 14 میں سے 12 معصوم نہ ہوتے اگر ابو طالب نہ ہوتے۔ اب کیسے جملہ کہوں آپ کی خدمت میں؟ آپ کی رگوں میں کس کا لہو ہے؟ آپ کے باپ کا لہو ہے۔ میری رگوں میں کس کا لہو ہے؟ میرے باپ کا لہو ہے۔ آپ کی رگوں میں آپ کے باپ کا لہو ہے۔ 14 میں سے 12 معصوم نہ ہوتے۔ عجیب بات یہ ہے، علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، حسن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، حسین کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، زین العابدین کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، محمد باقر کی رگوں میں ابو طالب کا لہو، علی سے لے کر مہدی تک ہر ایک کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے۔ یہی وجہ ہے، جملہ آپ کے حوالے، یہی وجہ ہے کہ 11 سے لے کر 12ویں تک ہر ایک کی رگوں میں، علی سے لے کر مہدی تک ہر ایک کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے۔ آپ کی رگوں میں آپ کے باپ کا لہو ہے، میری رگوں میں میرے باپ کا لہو ہے، لیکن 11 سے لے کر 12ویں تک ہر ایک کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر جب بھی حرف آیا ہے، اسلام نے کسی اور کے بیٹے کو نہیں پکارا، جب بھی آواز دیا ہے ابو طالب کے بیٹے۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی سے لے کر مہدی تک ہر ایک کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے۔ اور پھر اگر کبھی موقع ملا اور حیات نے کبھی شہزادی عالمیان نے اجازت مرحمت فرمائی تو میں آپ کی خدمت میں یہ رخ بہت تفصیل سے رکھ دوں گا کہ ابو طالب کا لہو کتنا پاکیزہ ہے، ابو طالب کا لہو کتنا پاکیزہ ہے۔ آپ شاید بہت سے لوگ اس جملے کی نزاکت کو سمجھے نہیں ہیں۔ ارے ایک کو چھوڑ کر 11 کے 11 لہو ابو طالب کا ہے، کہلاتے فرزند رسول ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے بہت دب دب کے بولے ہیں، آپ کی خاموشی نے مجبور کر لیا، اس لیے 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ ایک کو چھوڑ کر 11 کے 11 ابن رسول اللہ کہلاتے ہیں، فرزند رسول کہلاتے ہیں۔ یہ تو فارسی کا لفظ ہے فرزند رسول، اور عربی میں ابن کا لفظ آتا ہے۔ فقہ جعفریہ کا متفقہ علیہ فیصلہ ہے کہ غیر معصوم کو ابن رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کیا بات کہی حضور، واہ 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 واہ، غیر معصوم کے، بے شک بے شک، یعنی معصوم ابن رسول اللہ کہلائے گا۔ یہ فقہ جعفریہ کا متفقہ علیہ فیصلہ کہ غیر معصوم کو ابن رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایک کو چھوڑ کر 11 کے 11 فرزند رسول، عجیب بات ہے۔ اولاد ابو طالب کی ہے، کہلاتی فرزند رسول ہے۔ واہ 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 واہ، بیٹے ابو طالب کے ہیں، کہلاتے فرزند رسول ہے۔ اولاد ابو طالب کی ہے، کہلاتی فرزند رسول ہے۔ تو اب جا کے تاریخ میں ڈھونڈیے نا، تلاش کیجئے نا، تمنائیں تو رہی ہیں نا دلوں میں، آرزویں تو رہی ہیں نا دلوں میں۔ لوگوں نے چاہا بیٹیاں دے دے کر نسل کو فرزند رسول بنا لیں۔ اب میں ممبر پر ہوں، زیادہ وضاحت کا امکان نہیں ہے۔ چاہا ہے نا کہ نسل فرزند رسول ہو جائے، اور سامنے کی دلیل دے دیتا ہوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے کہیں کام آئے گی۔ مامون اور رشید کا دربار ہے، سب کو باہر نکال دیا گیا، پردے ڈال دیے گئے، دروازے بند کر دیے گئے۔ ایک مصاحب بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے جملہ کہا مامون اور رشید سے، اور بڑا قیامت بھرا جملہ کہا۔ اس نے کہا کیا عباسی شہزادوں کی کمی رہ گئی تھی جو تو نے اپنی بیٹی ہاشمی شہزادے کو بیاہ دی؟
طے کر کے تو نہیں آ گئے گھر سے، بولنا نہیں ہے۔ توجہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، احساس رہے کہ میں اور آپ ایک ہی محلے میں پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ذرا سا بولتے رہیں گے تو تیزی سے بات ہو جائے گی، چونکہ وقت کامل ہونے جا رہا ہے، میرے پاس وقت بہت مختصر رہ گیا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اس نے کہا کہ عباسی شہزادوں کی کمی تھی جو تو نے اپنی بیٹی ہاشمی شہزادے کو بیاہ دی، تو اس پر پلٹ کر مامون الرشید نے کہا تمہیں اس میں راز کیا معلوم، اس میں حکمت کیا معلوم؟ اس نے کہا کیا حکمت ہے؟ کہنے لگے کہ توجہ کیجیے گا، اس نے کہا کہ میری بیٹی جب رسول کے بیٹے کو بیاہ کر جائے گی تو جو اولاد ہوگی وہ ہوگا تو نواسا میرا لیکن کہلائے گا فرزند رسول۔ اولاد میری ہوگی کہلائے گی فرزند رسول، اس کا مطلب ہے تمنائیں تو رہی ہیں نا۔ ذرا سے بول دیجئے ڈر کیوں رہے ہیں جب میں ڈر کے نہیں پڑھ رہا ہوں؟ تمنائیں تو رہی ہیں نا، تاریخ میں آرزویں تو رہی ہیں نا، بیٹیاں دے دے کے چاہا ہے کہ نسل فرزند رسول ہو جائے۔ اللہ نے بھی کہا بیٹیاں دینا تمہارا کام ہے، آنے والی نسل کو روکنا تو اللہ کے اختیار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اگر کل سے مسلسل ہو رہا ہوں، کل کی تقریر اگر حافظوں میں ہوگی، ذہنوں میں ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے۔ کل جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بسم اللہ تو پہلے سے ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین تو پہلے سے نہیں تھا۔ یہ تو کسی نے کہا، اللہ نے آیت بنا کر اتار دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دونوں چونکہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کل بھی جملہ کہا تھا، آج تھوڑا سا تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، اس کو محفوظ کیجیے گا، تقریر آج یہاں رک جائے گی اور کل سے مسلسل ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ تو پہلے سے موجود تھی، اب کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، شاید سناٹوں کی نظر ہو جائے۔ ہاشم کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا، عبد المطلب کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا، عبداللہ کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا، ابو طالب کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا، محمد کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا، علی کا خطبہ نکاح بسم اللہ سے شروع ہوا۔ آل ہاشم نے بسم اللہ اتنی پڑھی، چونکہ آیہ رحمت ہے، کل کہہ چکا ہوں آیہ رحمت ہے، بنی ہاشم نے بسم اللہ اتنی پڑھی کہ اللہ نے رحمت کو مجسم کر کے اتار دیا اور ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ خدمت رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ بلندر صلوات۔ اللہم صلی آیہ رحمت ہے بسم اللہ، اور کل کہہ چکا ہوں جہاں رحمت ہے وہاں عذاب نہیں ہے، جہاں عذاب ہے وہاں رحمت نہیں ہے، اور اتنی نری رحمت ہے بسم اللہ میں کہ پیغمبر کی حدیث ہے اور ارشاد ہوا کہ اے میرے محبوب میں نے رحمت کے 99 حصے کیے۔ اب مجھے نہیں پتا روایت کا جملہ کیسے سنیں گے آپ، میں نے رحمت کے 99 حصے کیے۔ یہ جو تم کائنات میں دیکھ رہے ہو وہ ایک ہے، 99 حصوں میں سے ایک، روایت کا جملہ ہے، فقرہ ہے پیغمبر کا، ایک ہے تو رحمت کا یہ عالم، اور میں نے رحمت کے 99 حصے کیے، اس میں سے ایک یہ۔ اسی لیے آپ دیکھ، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مجھے کسی منزل کو طے کرنا ہے، اور کل کے لیے بہت اہم تمہید ہے یہ میری، اور اگر اس کو محفوظ کیجیے گا کل بہت کام آئے گی تقریر۔ 99 حصے کیے، یہ جو تم کائنات میں رنگینیاں دیکھ رہے ہو یہ رحمت کا ایک حصہ، 99 حصوں میں سے ایک حصہ۔ تو بسم اللہ نیری رحمت ہے، نیری رحمت ہے۔
اتنی رحمت ہے کہ عیسیٰ قبرستان سے گزر رہے ہیں، دیکھا قبر پہ عذاب ہو رہا، حواریوں سے کہا تیزی سے گزر جاؤ، واپس لوٹے تو دیکھا کہ قبر پر عذاب ختم ہو گیا تھا۔ جیسے موسیٰ، جس کو پتا ہے اسے پتا ہے، جیسے موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے کوہ طور پہ جاتے تھے، ایسے ہی عیسیٰ اللہ سے باتیں کرنے کوہ زیتون پہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک کو ہر جگہ منہ نہیں لگایا ہے اللہ نے۔ کوہ زیتون پر عیسیٰ جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے کی، کہ پروردگار ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، جب جا رہا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، لوٹا ہوں تو عذاب بند ہو گیا۔ کہنے لگے عیسیٰ کہ جو صاحب قبر ہے، جب تم جا رہے تھے تو عذاب ہو رہا تھا، جب لوٹے تو عذاب ختم ہو گیا، اور ختم ہونے کی وجہ اللہ نے بتائی۔ عیسیٰ آج اس کے توجہ، آج اس کے بیٹے نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، آج اس کے بیٹے نے، صاحب قبر کے بیٹے نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ اور جب اس کے استاد نے اسے پڑھانے کے لیے پہلی مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اس بچے نے اپنی زبان پر جاری کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری رحمت کو جلال آیا، میں نے عذاب کو ختم کر کے رحمت کو بھیج دیا، میں نے عذاب کو ختم کر کے رحمت کو بھیج دیا۔ تمید تھی دو لفظوں کے لیے توجہ کیجیے گا۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے، بڑے بھی یاد رکھیں اور بچے بھی یاد رکھیں، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بچہ ہو جائے، تختی منگواؤ، چاندی کا قلم منگواؤ، بچے کی بسم اللہ کرواؤ۔ بسم اللہ اچھی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی۔ اب ذرا سا بولتے رہیں گے تو بات پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ اچھی ہوگی، بسم اللہ ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی، بسم اللہ ہوگی تو زندگی روشنی میں گزرے گی۔ جن کی بسم اللہ نہیں ہوئی ان کے اندھیروں میں زندگی گزر گئی، ان کی زندگی میں کوئی علم نہیں ہے، وہاں کہیں روشنی نہیں ہے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہو جائے تو اس کی بسم اللہ کرواؤ، تاکہ بسم اللہ ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی، روشنی اچھی ہوگی، حیات میں زندگی اچھی گزرے گی، جہالتوں کی نظر نہیں ہوگی۔ اتنی تمید کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں، ضائع ہوگا، دکھ ہوگا۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہو جائے تو بسم اللہ کرواؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اما اسلام کی بسم اللہ تو ابو طالب نے کروائی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد کی ذات۔ کہاں بیٹھے؟ اسلام کی بسم اللہ تو ابو طالب کروا رہے ہیں۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت میں جملہ؟ اچھا، اگر بسم اللہ پہلے سے تھا تو الحمدللہ رب العالمین تو پہلے سے نہیں تھا نا۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، باقی تقریروں میں بھی کام آئے گا۔ بسم اللہ اگر پہلے سے تھا تو الحمدللہ رب العالمین تو نہیں تھا نا پہلے سے۔ یہ تو کسی نے کہا، اللہ نے آیت بنا کر اتار دیا۔ کسی نے کہا، اللہ نے آیت بنا کر اتار دیا۔ اچھا دیکھیے، عجیب بات ہے، اپنے خطبہ نکاح میں فقرے کہہ رہے ہیں۔ اب ریکارڈ کی درستگی کے لیے جملہ سن لیجئے اور تقریر یہاں رک جائے گی۔ اپنے خطبہ نکاح میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے۔ اور جب رسول کا ختیجہ سے عقد ہوا اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تو رسول موجود ہے۔ اب ابو طالب کا خطبہ سن لیجئے، فقرے اس کے سن لیجئے، پہنچ گیا تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وسلالۃ اسماعیل۔ رسول کی موجودگی میں ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں۔ ساری تعریفیں اس عالمین کے پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور سلالہ اسماعیل میں قرار دیا۔
اب یہ ابو طالب کا لہجہ پہنچا رہا ہوں اور خطبہ پہنچا رہا ہوں، تو ذرا سا محبت فرمائیے، ابو طالب کو داد دیجیے آپ کہ رسول کی موجودگی میں ابو طالب فقرے کیا کہہ رہے ہیں، اور رسول روک نہیں رہے ابو طالب کو، رسول روک نہیں رہے۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں اور سلالہ اسماعیل میں قرار دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا حرما آمنا بیتا محجوبا۔ کیسے سنیں گے ابو طالب کے جملے؟ مجھے نہیں پتا۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے گھر کو ہمارا حرم قرار دیا۔ نہیں ایسے مزہ نہیں آیا۔ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی دعوت ابو طالب کو دیں گے تو پھر علی ہی پوچھیں گے آپ سے۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے گھر کو ہمارا حرم قرار دیا۔ کس کا حرم؟ ہمارا۔ گھر اللہ کا ہے، کہہ رہے حرم ہمارا قرار دیا۔ نبی کا کہتے نا، نبی کا کہتے کہ نبی کا حرم قرار دیا۔ نہیں، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے حرم کو، اپنے گھر کو ہمارا حرم قرار دیا۔ نبی بیٹھے ہوئے اور وہ یہ نہیں کہہ رہے پلٹ کر چچا اللہ کا گھر حرم میرا ہے۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے، کاش میں لہجے کے ساتھ وہ پہنچا سکوں آپ کو۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے سائے سے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اور الحمدللہ الذی جعلنا للناس حکام علی الناس۔ تم سمجھو ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ وجعلنا حکام علی الناس۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے والا بنایا، حکومت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اب میں بہت نازک موڑ میں آ گیا ہوں، ذرا سی توجہ کیجیے گا۔ دو باتوں میں سے ایک ہی ہے، یا تو اللہ کے ارادے کو ابو طالب نے پڑھ لیا، مجھے نہیں پتا کیا تحفظات آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے، یا تو اللہ کے ارادے کو ابو طالب نے پڑھ لیا، یا جو ابو طالب کا ارادہ تھا اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی، تیسری تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو جس کے عقیدوں کو ضرب نہ لگ رہی ہو وہ ویسے ہی سمجھ لے، یا تو ابو طالب نے لوح محفوظ کو پڑھ لیا، یا جو لوح محفوظ پہ لکھا تھا وہ ابو طالب نے پڑھ لیا، یا جو ابو طالب نے کہا اللہ نے لوح محفوظ بنا دیا۔ دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، تیسری تو کوئی نہیں ہو سکتی نا۔ کہاں رسول کا خطبہ نکاح، کہاں رسول کا خطبہ نکاح کہ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ اللہ نے ہمیں لوگوں پر حکومت کرنے والا پیدا کیا۔ کہاں وہ رسول کا آخری حج؟ جب رسول آخری حج سے پلٹنے لگے تو اللہ نے وحی کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے محبوب پہنچا دے جو اللہ نے تجھ پہ نازل کیا۔ حکومت سمجھ میں آئی؟ من کنت مولا فهذا علی
یا علی، جیتے رہو آباد رہو سلامت رہو۔ ارے کہاں ابو طالب کا مصطفیٰ اور خدیجہ کا خطبہ نکاح؟ کہاں من کنت مولا؟ حکومت سمجھ میں آئی؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ فاصلہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب دو باتوں میں سے بھائی ایک ہی ہو سکتی ہے نا، یا تو ابو طالب کے ارادے کو اللہ نے سچ کر دکھایا، یا جو اللہ کا ارادہ تھا وہ ابو طالب نے پڑھ لیا۔ کہاں خطبہ نکاح رسول کا اور کہاں من کنت مولا۔ عظمت مرضی الہی سلامت رہے۔ فرزند زہرا آقا امام مہدی برحق علیہ السلام بلند تر سلام۔ اب آخری بات کرنے لگا ہوں، یہاں رک گئی ہے تقریر، کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ اچھا بسم اللہ پہلے سے تھی، الحمد تو نہیں تھی نا؟ روک لی میں نے تقریر، دو جملے سن لیجیے کامل ہو گئے۔ ذرا میرے ساتھ پڑھیے تو صحیح۔ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے، الرحمن الرحیم جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یا جو بھی آپ ترجمہ کریں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا عذاب آیا ہو یا جو گمراہ ہو گئے ہوں۔ یہ اللہ بول رہا ہے۔ پھر سن لیجئے، ساری تعریفیں پروردگار عالمین کے رب کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ سیدھے راستے پر قائم رکھ، ان کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتیں آئیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب آیا یا تیرا عذاب آیا یا قہر آیا۔ یہ خدا بول رہا ہے، یہ تو بندے کی آواز ہے۔ کہو نا ابو طالب، یہ تو بندے کی آواز ہے۔ آپ دب دب کے بولے، مجھے پتا ہے کہاں سے کون سی آواز آ سکتی ہے، بولو نا ابو طالب۔ ہاں یہ بات بالکل الگ ہے، جب بندہ بول رہا ہے تو اس کے بولنے کا اسٹیٹس اور کلیبر وہی ہے جو اللہ کے کلام کا اسٹیٹس ہے۔ اب میں آپ کو بہت ٹیکنیکل مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں، ذرا سی توجہ کیجیے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت سے ایک راہب آیا ہے بہت دور سے، اس نے دو تین باتیں حضرت سے کی ہیں۔ اس میں ایک سوال اس نے کیا، وہ سوال سن لیجئے، جواب سن لیجئے۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ قرآن کے لیے سلسلے میں یہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو دوہرائے ہوئے 7 عطا کیے اور قرآن دیا۔ یہ دوہرائے ہوئے 7 کیا ہیں؟ کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ اچھا سورہ فاتحہ کی آیتیں 6 ہیں، اگر بسم اللہ کو نہ شامل کیا جائے، بسم اللہ کو شامل کرو گے تو 7 ہوں گی، بسم اللہ کو شامل کریں گے آپ تو 7 ہوں گی۔ تو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں دوہرائے ہوئے 7 عطا کیے اور قرآن دیا۔ تو یہ دوہرائے ہوئے 7 کیا ہے؟ یہ دوہرائے ہوئے 7 کیا ہے؟ کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے لیے پیغمبر کی عجیب حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، نماز سورہ الحمد کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ دوسرے سونے تک تو آنا ہے آپ نے، لیکن اگر عمدن سورہ الحمد بھول جائیں تو نماز باطل ہے۔ اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ ابو طالب کا پڑھا ہوا بھول جاؤ تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔
پیغمبر کی حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اچھا اب کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، پھر ظاہر ہے کہ بات سے بات ہوگی اور پھر گوشے بہت سارے کھل جائیں گے اور پھر مجھے سمیٹنے کے سلسلے میں وقت میرے پاس، چونکہ 8 محرم تک امر ہے کہ موضوع کو مکمل کر دیا جائے. تب اس میں مسئلہ یہ کہ دیکھیے اب جو بات کہنے جا رہا ہوں، آپ مجھ سے ممبر سے اتر کے حوالہ مت پوچھیے گا کہ کہاں لکھا. حوالہ نہیں رکھتا میں اس کا جو اب کہنے جا رہا ہوں بات، لیکن دلیل رکھتا ہوں. اور اب جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ خالصتاً دانشورانہ نتیجہ ہے. دلیل رکھتا ہوں، دانشورانہ نتیجہ رکھتا ہوں، حوالہ نہیں رکھتا کوئی. اگر یاد ہو، ذہنوں میں حافظے میں ہو، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے نا سورہ فاتحہ. اب میں مفسرین کے اگر نظریات سناؤں آپ کو تو اس کے لیے ایک الگ موضوع چاہیے. تو پوچھا گیا مفسرین سے کہ 2 مرتبہ کیوں نازل ہوا؟ تب جو سمجھا وہ سمجھا، ہر ایک کی بات کی شرح بھی نہیں ہو سکتی اور ہر ایک کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ اس طرح نازل ہوا کہ ایک مرتبہ قرآن آنے سے پہلے نازل ہوا، ایک مرتبہ قرآن آنے کے بعد نازل ہوا. اما جب پہلی مرتبہ نزول شروع ہو گیا تو نازل ہو ہی گیا نا قرآن. بعد میں اور پہلے کا کیا مسئلہ ہے؟ جب سورہ الحمد پہلی مرتبہ نازل ہو گیا تو نزول شروع ہو گیا، بعد میں اور پہلے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ ایک مرتبہ قرآن آنے سے پہلے نازل ہوا، ایک مرتبہ قرآن آنے کے بعد نازل ہوا. عجیب بات یہ 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ ایک مرتبہ بھی قرآن میں نہیں چھاپا ہے. 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ ایک مرتبہ بھی قرآن میں نہیں چھاپا ہے. تو اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں وہ دانشورانہ ہے، خالصتاً کوئی حوالہ نہیں رکھتا میں اس کا. دیکھیے دنیا کا کتنا ہی بڑا مورخ کیوں نہ ہو، اس کی دنیا میں کتنی ہی بڑی کتاب کیوں نہ آ جائے، توجہ، اور میں اہل نظر سے اس پر دعائیں چاہتا ہوں اور آپ بولیں گے تو وہ دعائیں ہو جائیں گی. کتنا ہی بڑا رائٹر، تاریخ دان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مصنف کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا مصنف کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کتاب کیوں نہ لکھ دے، مصنف اپنا پری فیس اور دیباچہ خود نہیں لکھتا ہے، کسی سے لکھواتا ہے. نہیں جناٹا. مصنف اپنا پری فیس اور دیباچہ خود نہیں لکھتا ہے، کسی سے لکھواتا ہے. مصنف خود نہیں لکھتا، کتنی ہی بڑی کتاب کیوں نہ آ جائے. تو اب سمجھ میں آیا کہ الحمد کو الگ سے کیوں چھاپا ہے. قرآن کا مصنف پروردگار ہے لیکن پری فیس اور دیباچہ ابو طالب سے لکھوا رہا. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. رک گئی تقریر آج یہاں، کل سے مسلسل ہو جائیں گے. 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ ایک مرتبہ بھی قرآن میں نہیں چھاپا. آج 3 محرم ہو گئی اور عالم یہ ہے کہ فوج پر فوج مسلسل اشکیہ کی اضافہ ہو رہا ہے. 4000 یا 40,000 تک کا لشکر لکھا ہے کہ ابن زیاد لے کر کربلا پہنچا. تو جب دستے آتے ہیں تو ایک مرتبہ زینب کا دل گھبرایا اور کہا اماں فضہ ذرا ماں جائے حسین کو تو بلا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ذرا ماں جائے حسین کو تو بلا. حسین آئے. محل خیریت تو ہے کہ بھیا یزید کی فوج میں اضافے پہ اضافہ ہو رہا ہے. کیا غربت بھرا زینب نے جملہ کہا، کسی بھائی پر خدا یہ وقت نہ لائے. ایک مرتبہ کہتی ہے بھیا اس عالم میں غربت میں تیرا کوئی نہیں. زینب ایسے نہ کہو، اس عالم میں غربت میں ہمارا بھی ہے. ایک مرتبہ کہا عباس لاؤ ذرا کاغذ اور قلم لے آؤ. حسین نے تحریر لکھنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجل الفقی حبیب ابن مزاح.
اور حسین نے خط کو مکمل کرنے کے بعد ایک نوٹ دیا، وہ نوٹ بڑا قیامت کا تھا، اور بریکٹ میں حسین نے یہ لکھا، حبیب آنے میں جلدی کرنا، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ حبیب آنے میں جلدی کرنا، میرے ساتھ آل رسول ہے، مائیں بہنیں پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں، حبیب آنے میں جلدی کرنا۔ مجھے نہیں معلوم چاروں طرف ناکہ بندی ہے، قاصد کیسے خط لے کے پہنچا، دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حبیب بازار میں خضاب خرید رہے ہیں، دوسری روایت یہ ہے کہ عربوں کا دستور ہے، اور وہ دستور یہ تھا کہ عرب جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور کبھی نوالا گلوگیر ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ دوسری روایت پڑھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حبیب زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا غذا تناول کر رہے ہیں، نوالا گلوگیر ہوا، ایک مرتبہ کہنے لگے کوئی قاصد آنے والا ہے، کوئی شاید مہمان آنے والا ہے۔ ابھی یہ جملے حبیب نے کہے تھے کہ دروازے پہ دق الباب ہوا۔ حبیب اٹھے، پوچھا کون ہے؟ پس در سے آواز ہے، انا قاصد الحسین۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی بلند آواز سے گریے کی صدا پسند ہے۔ ایک ہی چیز کی تمنا آل محمد نے کی، ہماری مصیبت پہ ایسے رویا کرو جیسے ہمیں رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ قاصد الحسین، حسین کا نام آنا تھا، بڑھ کر دروازے کو جوش میں حبیب نے کھولا، ایک مرتبہ قاصد کو دیکھا، سلام و دعا ہوئی، قاصد نے خط نکال کر حبیب کو دیا، حبیب نے پیشانی سے لگایا، چوما، ایک مرتبہ تحریر کو پڑھا، اور اشکوں کو پوچھتے ہوئے حبیب دسترخوان پر آئے، زوجہ کا امتحان لیتے ہوئے جملہ کہا۔ زوجہ نے کہا کون آیا ہے؟ حبیب نے کہا زہرا کے لال حسین کا قاصد آیا ہے۔ کہ تحریر کیا لکھی ہے؟ کہ نرغہ عادہ میں گھر گئے ہیں، مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہ حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں جا کر کیا کروں گا؟ جملہ سنو گے رونے والوں، مائیں بہنیں جو پس پردہ سن رہی ہیں ان کے لیے جملہ پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کر دسترخوان سے کھڑی ہو گئی، اور کھڑے ہو کر کہا حبیب میری چادر تو اوڑھ لے اور یہاں بیٹھ جا، ارے طوفہ تجھ پر زہرا کا لال بلائے اور تو مدد کے لیے نہ جائے، ارے میں جاؤں گی زہرا۔ حبیب نے کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے بچپن کا دوست حبیب کو بلائے اور حبیب نہ جائے۔ ایک مرتبہ تیار ہوئے اور ایسے میں غلام سے کہا فلاں مقام پر گھوڑا لے کر پہنچ جا۔ کچھ دیر گزری، حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی، غلام کان میں کہنے لگا اگر تیرا آقا نہیں آیا تو میں حسین کی حبیب نے پشت پر ہاتھ مارا، ابھی میرے دوست پر یہ وقت نہیں آیا۔ اللہ جانے، دو روایتیں، غلام کو آزاد کیا، غلام نے آزادی قبول نہیں کی، حبیب کے ساتھ آیا ہے یا نہیں آیا تاریخ خاموش ہے، بعض مقاتل میں ملتا ہے، لیکن حبیب آئے چلے، ناکہ بندیاں ہیں، مجھے نہیں معلوم حبیب کربلا کیسے پہنچے ہیں، لیکن یہاں حسین ہے کہ ٹہل رہے ہیں اور بے چین ہے۔ ایک مرتبہ ایک گرد کو اڑتے ہوئے دیکھا، آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم و محمد، وہ دیکھو حبیب وہ دیکھو بچپن کا دوست آ رہا ہے، حبیب کے استقبال کے لیے جاؤ۔ حبیب کا استقبال ہوا، حبیب نے شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا، خود کو گھوڑے سے گرایا، یہ غلام اس لائق نہیں ہے۔ فوج اشکیا میں کھلبلی مچی، یہاں زینب کا دل گھبرایا، اما فضا کیا یزیدی فوج نے حملہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اب جو فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھا حبیب آئے ہیں، آواز دی شہزادی مبارک ہو، حسین کے بچپن کا دوست آیا ہے، حبیب کا نام آیا۔ زینب نے کہا اماں حبیب سے کہیے علی کی بیٹی سلام۔
حبیب کو کہیے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، بس سلام پہنچنا تھا، حبیب نے سر کو پیٹا، رخساروں کو تماچے مارے، ہائے ہائے آقا آزادیوں پر یہ وقت آ گیا، غلاموں کا سلام کہلا رہی ہے، مولا زندگی پہ تحفہ ہے، اجازت دیجئے کمر میں خم ہے، یا علی کہہ کر بلند ہوئے، حبیب نے جنگی زمین پر گرتے ہوئے سلام کیا، حسین آخری سلام، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ماتم حسین.